میرا کزن مسلسل تنگ بھی کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ بلیک میلنگ پر بھی اتر آیا تھا اور لگاتار جسم کی مانگ بھی کر رہا تھا۔ میں تنگ آ چکی تھی اس سے۔ اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی کہ میں نے ایک ایسے انسان سے پیار کیا جس کو میرا جسم چاہیے اور کچھ نہیں۔ دوسری طرف میرا شوہر تھا جس نے میری اتنی عزت کی جتنی کوئی اپنی ماں کی بھی نہیں کرتا۔ میرے شوہر کے ساتھ میری نفرت کم محبت میں بدل گئی، یہ مجھے پتہ بھی نہیں لگا۔ کچھ دنوں بعد میرے کزن نے مجھ سے 50,000 کی مانگ کی اور کہا کہ مجھے بائیک لینی ہے، مجھے 50,000 دو۔ میں نے جب منع کیا تو اسی دھمکی پر اتر آیا کہ تم مجھے نہیں جانتی، میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا اگر تم نے مجھ سے پیسے نہیں دیے۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان سے پیار کیا، تم نے میرا پیار دیکھا ہے، میری نفرت نہیں، تم مجھے بھی نہیں جانتے میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ خیر میری دکھتی رگ اس کے ہاتھ میں تھی، میں اسے زیادہ کچھ نہیں بول سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ پیسے ابھی میرے پاس نہیں، مجھے 5 دن کا وقت دو، تمہیں پیسے بھیج دوں گی۔ اس نے کہا صرف 5 دن ورنہ چھٹے دن سب تمہارے باپ کو بھیج دوں گا۔ اب مجھے میری کزن سے چھٹکارا پانا تھا اور اسے سبق بھی سکھانا تھا۔ سوچتے سوچتے میری ایک رات گزر گئی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ پاکستان FIA سیکیورٹی ہے، اس کا حل ہے، وہی مجھے بچا سکتی ہے۔ میں نے FIA سائبر کرائم والوں سے رابطہ کیا اور انہیں سب کچھ بتایا اور شرط رکھی کہ میرا مکمل پردہ رکھا جائے گا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں بتایا جائے گا کہ درخواست میں نے دائر کی ہے۔ انہوں نے مجھے آفس بلایا تو میں نے کہا میں آفس نہیں آ سکتی۔ ہماری ملاقات ملتان میں ہوئی۔ 2 آفیسرز تھے، میں ان سے ملنے گئی۔ آفیسرز بہت اچھے اور ایماندار تھے اور میں نے ان کے سامنے اپنی کزن سے بات کی اور ساری باتیں بامع ثبوت آفیسرز کے حوالے کر دی۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ 2 دن تک وہ پکڑا جائے گا۔ میں نے ان آفیسرز سے کہا کہ وہ سارے ثبوت مجھے دے دینا اور جب وہ گرفتار ہو جائے تو ایک آخری بار میری بات ضرور کروا دینا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات کروا دی جائے گی مگر ثبوت آپ کو کچھ عرصے بعد دیے جائیں گے۔ میں پھر گھر واپس لوٹ آئی۔ 3 دن بعد وہ میرا کزن FIA سائبر کرائم سیکیورٹی کے ہاتھوں پکڑا گیا اور آفیسرز نے اپنے وعدے کے مطابق میری اس سے بات بھی کروائی۔ میں نے کہا میں نے تو تم سے بے حد سچا پیار کیا اور تمہاری خاطر اپنے شوہر سے لڑتی رہی۔ اس نے کہا تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب سب کچھ تمہارے باپ کو بتاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اب تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اب تم انہیں بتاؤ گے تو الٹا میں تم پر الزام لگاؤں گی اور اس بار میری فیملی مجھے نہیں تجھے نہیں چھوڑے گی۔ اب کچھ عرصے کے لیے سوتے رہو جیل میں، تب تک کے لیے میں اپنے شوہر کو اپنا چکی ہوں گی۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں بھولوں گا، میں انتظار کرنا۔ اس کے بعد آفیسرز نے کہا آپ بے فکر ہو جاؤ، ہم اچھے سے خدمت کریں گے اس کی۔ میں نے انہیں کہا کہ اسے مارنا نہیں، بس کچھ عرصہ کے لیے جیل میں بند ہی رکھو اسے، اور اس طرح میں نے خود کو بدنامی سے بچایا اور اپنی حفاظت کے لیے اپنی ہی محبت کو گرفتار کروا دیا۔ یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں، جب مشکلات دروازے پر دستک دیتی ہے تو نہ سارے وعدے اور عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر چاہے سامنے والا جتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، جیسا کہ میں نے کیا۔ بتائیے گا ضرور میں نے اسے گرفتار کروا کے اچھا کیا یا برا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی اور حل نہیں تھا۔ خیر مجھے جو ڈر تھا وہ ختم ہوا، اب میرے کزن کا خیال تھا تک میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اب جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا تھا، اب مجھے اس پر شدید پچھتاوا تھا۔ جب بھی کبھی رات کو تنہا بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرتی تھی تو اپنے کیے پر رونا آ جاتا۔ سوچتی تھی کہ کیا قصور تھا میرے شوہر کا جو میں نے اس پر اتنا ظلم کیا، یہی اس کا قصور تھا کہ اس نے مجھ سے پیار کیا اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے پوری کی۔ باپ کے بعد جس نے میری حفاظت کی وہ میرا شوہر تھا، جس نے میری تمام ضرورت پوری کی وہ میرا شوہر تھا، جس نے ہر مشکل وقت میں میری مدد کی وہ میرا شوہر تھا۔ اور میں نے ان سب کے بدلے میں کیا دیا؟ صرف دھوکہ، جس نے میرے روکنے کے بعد بھی مجھے چھوا تک نہیں، اور اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا وہ تو مجھے جان سے اگر نہیں مارتا تو سارے ظلم مجھ پر ضرور کر دیتا۔
میری ساری دانائیوں اور کوتاہیوں پر مجھے شوہر نے پردہ رکھا، یہاں تک کہ اس نے یہ بات بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بتائی کہ مجھے گولی لگی اور میں موت کے منہ سے لوٹا ہوں۔ جب بھی یہی خیال آتا تھا تو سوچتی تھی کہ واقعی میرا شوہر مرد ہے، اتنا بڑا دل جگر رکھتا ہے، اور میں نے اس انسان کے ساتھ کیا کیا؟ صرف اس کا یہی قصور ہے کہ اس نے مجھ سے پیار کیا، بس یہی غلطی ہے اس کی۔ خیر، اب مجھے اپنے شوہر کو پانا تھا، اب اس سے مجھے معافی مانگنی تھی۔ میرا شوہر ملتان سے کراچی چلا گیا، میں اسے گھر آنے کے لیے منتیں کرتی رہی، اور اس نے مجھے کہا کہ جب انسان کو گھر کی نعمتیں میسر ہوں تو اسے باہر کی لعنتیں لبھانے لگتی ہیں۔ گھبراؤ نہیں، میں نے زندگی میں صرف تم سے پیار کیا اور کسی کا تصور بھی نہیں مجھے۔ اسی اسنا میں پاکستان میں لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، جبکہ میرا شوہر اس وقت کراچی میں تھا۔ بڑی منتیں کی اس کی، وہ گھر لوٹ آئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب ادھر میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ اب کالج بھی بند تھا، سارا دن اکیلی گھر میں رہتی تھی، کیونکہ میں تنہائی پسند ہوں اور مجھے کسی کے ساتھ بھی مل جل کر رہنا پسند نہیں۔ اور دوسری طرف مجھے پر میرے سسرال اور میری فیملی، خاص طور پر میری ماں اور باپ کی طرف سے شدید دباؤ پڑ گیا کہ تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے، کیا کہا تم نے اسے جو وہ گھر نہیں آیا، اور تمہیں بچہ بھی نہیں ہوا، کیا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب میری ساری امیدیں میرا شوہر تھا، جبکہ ہمارے درمیان اختلافات اب بہت شدت اختیار کر گئے تھے۔ میرے شوہر نے ایک دن مجھے فون کر کے کہا کہ انتظار رکھنا میرا، اور جس دن آؤں گا اب طلاق کے لیے تیار رہنا۔ جو پہلے میں خود طلاق چاہتی تھی، اب اس کے منہ سے طلاق کا نام ہی سن کر میرا وجود کانپ جاتا۔ میں نے اپنے شوہر کو واضح کہہ دیا کہ مجھے تم سے کوئی طلاق نہیں چاہیے، اب مجھے تم سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا، اب میں تم سے ہی پیار کرتی ہوں، اب پیچھے سب کچھ چھوڑ چکی ہوں، اور تمہیں گولی مارنے کے جرم میں اپنے کزن کو گرفتار کروا چکی ہوں۔ حالانکہ میں نے اپنے شوہر سے بلیک میلنگ والی بات چھپائی رکھی، لیکن ہماری دوریاں مزید بڑھتی گئیں۔ اب تو وہ مہینے میں 2 بار ہی فون کرتا، جن میں سے ایک 5 تاریخ کو جب وہ مجھے پیسے بھیجتا تھا۔ راتوں کو جب بھی میں اپنے کیے کو یاد کرتی تو سوائے رونے کے میرے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور رمضان کا مہینہ آن پہنچا، اور مجھے بھی امید کی کرن نظر آئی، اب میرا شوہر عید پر گھر ضرور آئے گا۔ وقت گزرتا گیا، وہ عید نزدیک آ گئی۔ میرا باپ بھی عید کی چھٹیاں گزارنے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ بھی مجھ سے پوچھتا کہ کب آئے گا تمہارا شوہر، میں کہتی عید پر آئے گا، لیکن دوسری طرف میرے شوہر نے گھر آنے سے صاف انکار کر دیا۔ میری لاکھ منتوں اور کوششوں کے باوجود بھی میرا شوہر گھر نہیں آیا، اور یوں ہماری عید بھی تنہائی میں گزر گئی۔ اور عید کے بعد میری سہیلی کا مجھ پر دباؤ بڑھ گیا کہ ایسا کیا ہوا کہ تمہارا شوہر نہیں آیا، اور تمہارے درمیان کون سی ناراضگی ہے؟ میرے شوہر کو گولی لگی تھی، یہ بات میرے باپ کو پتہ لگی تھی، اور اس نے مجھے مارا بھی تھا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ میں رونے لگی، لیکن جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا وہ اپنے باپ کو نہیں بتایا، اور اپنے باپ سے منت کی کہ یہ بات اور کسی کو پتہ نہیں چلے۔ میرا باپ مجھ سے کافی ناراض ہو گیا۔ عید کے بعد میں کافی بیمار تھی ہو گئی، لیکن میرا شوہر نہیں آیا گھر۔ ہزار کوشش کی باوجود بھی میں اسے نہیں منا سکی، اور وہ گھر بھی نہیں آیا۔ خیر، وقت بیت گیا، مجھے بھی لگا کہ شاید اس کا غصہ وقتی ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا میں اب کھو چکی ہوں اپنے شوہر کو۔ ہر پل ہر گھڑی میں نے اسے یاد کیا، لیکن اب میں نے جو اس کے ساتھ کیا تھا شاید یہی میری سزا تھی۔ خیر، سال 2020 کی عید الاضحیٰ قریب آ گئی تو وہ گھر آنے کے لیے تیار ہوا، تو میرے مرجھائے ہوئے چہرے پر بھی خوشی لوٹ آئی، اور میرا شوہر عید سے 5 دن قبل گھر آ پہنچا۔ لیکن وہ میرے لیے اس بار کچھ بھی نہیں لایا تھا، نہ کپڑے اور کچھ بھی میرے لیے نہیں لایا تھا۔ پہلی رات وہ وقتی طور پر سو گیا، میں نے بھی اسے کچھ نہیں بولا کہ شاید وہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس سے معافی مانگی اور اس کے سامنے رونے لگی کہ میں نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا مجھے معاف کر دو۔ اس نے جواب دیا، کسی چیز کی معافی؟ تم نے کیا کیا؟ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ میں نے کہا، جو تمہارے مجھ پر حق ہے اب تم وہ حق لے سکتے ہو، میں خود کو تمہارے سپرد کر رہی ہوں، مجھے تم اپنا لو، میں بیوی ہوں تمہاری، تمہارا میرے جسم پر حق ہے اور میرا تمہارے جسم پر ہے۔ اس نے کہا، اب نہیں، سب ختم ہو گیا، اب ہمارا درمیان صرف طلاق ہی ہوگی، اب میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، تمہاری نظر میں میری اوقات ایک جانور سے بھی کم ہے، تمہیں یاد ہو یا نہ
میں یاد دلاؤں تمہیں جو تم نے شادی والی رات الفاظ بولے تھے؟ تمہارے بولے گئے ایک ایک الفاظ آج تک میرے کانوں میں صدا دیتے ہیں۔ میری غلطی یہی ہے کہ میں نے تم سے پیار کیا، بس۔ میں نے بھی سوچا کہ ناراض ہے، مان جائے گا، حالانکہ وہ اب مجھے چھونے سے بھی کتراتا تھا۔ اب تو میں اس کے تحفوں کے لیے بھی ترس گئی تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی اسے پانے کے لیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی اور عید گزر گئی۔ مجھے اب اپنی زندگی سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا اور میری ساری کی ساری کوششیں دم توڑ گئیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ دو راستے ہیں تیرے پاس، یا طلاق لو مجھ سے اور اپنے گھر چلی جاؤ اور جس سے مرضی شادی کر لینا، اور دوسرا راستہ، اگر تم نے مجھ سے طلاق نہیں لی تو میں خود تمہیں طلاق دے دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ اب جیسا تمہیں ٹھیک لگے ویسا کر لو۔ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا تعلق بنانا نہیں چاہتا۔ اور اس کے بعد وہ عید کے 2 ہفتوں بعد واپس کراچی چلا گیا۔ اب چاہیں بھلے اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، آج ہماری شادی کو 1.5 سال سے اوپر کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ایک ہی کمرے میں رہنے کے باوجود بھی ہم اجنبی لوگوں کی طرح رہتے تھے، جیسے کوئی نامحرم انسان رہتے ہوں۔ حتیٰ کہ کبھی ہم نے ایک دوسرے کے سامنے کپڑے تک تبدیل نہیں کیے اور نہ ہی کبھی ایک دوسرے کے سامنے جنسی بات شیئر کی، اور شادی کے اتنا عرصے بعد ابھی تک کنواری ہوں میں۔ آپ بھلے میری یہ بات نہ مانیں، لیکن سچ یہی ہے۔ اب میں تھک چکی ہوں اپنی زندگی سے، اب مجھ میں اور حوصلہ نہیں رہا۔ اب میں اپنی زندگی لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں۔ اب کسی قسم کی بھی مشکلات سے لڑنے کے لیے میرے پاس حوصلہ نہیں رہا۔ میں ہار گئی ہوں۔ اپنی زندگی میں اپنا پیار تو پہلے ہی گنوا چکی ہوں۔ اب آخری امید جو میرا شوہر تھا، وہ امید بھی دم توڑ گئی ہے، کیونکہ اگر مجھے طلاق ہو گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی اور مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اب میرے پاس 2 راستے ہیں، پہلا یہ کہ میرا شوہر مجھے قبول کر لے اور مجھے طلاق نہ دے اور مجھے واپس وہ تمام خوشیاں دے جو وہ پہلے دیتا رہا، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ دوسرا راستہ جو میرے پاس ہے وہ خودکشی کا ہے، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اور میں کسی دن اپنی جان دے کر خود کو بدنامی، طلاق سے بچا کر خود کو تمام پریشانیوں سے آزاد کر دوں گی۔ یہی ایک راستہ اب مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک طلاق یافتہ کو ہمارے معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ نوٹ: مرد عورت کی ہر غلطی، ہر گستاخی کو درگزر کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، لیکن اگر ایک بار عورت مرد کے دل سے اتر جائے تو پوری زندگی اپنا مقام اس کے دل میں نہیں بنا سکتی، خواہ ان کے درمیان لاکھ محبت بھی ہو۔ اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اب میں نہ جیتی ہوں نہ مرتی ہوں۔ دوستو، السلام علیکم۔ کیسی لگی کہانی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل لولی اینجل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔